خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ سوال و جواب کے سلسلے میں آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ بائبل مقدس کے مطابق کون عشاء ربانی میں شریک ہو سکتا ہے۔ تقریباً ہر ایک چرچ کسی نہ کسی انداز میں عشاء ربانی یا خداوند کی میز میں شرکت اختیار کرتا ہے، تاہم اس رسم کے ادا کیے جانے کا طریقہ کار ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور مختلف چرچز کے اس بارے میں مختلف نظریات ہیں کہ کون عشاء ربانی میں شرکت کر سکتا ہے۔ کچھ کلیسیائیں ایسے طور پر عشاء ربانی کو عمل میں لاتی ہیں جسے وہ عام میز کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ہر کسی کو شمولیت کا اختیار دینے والی کلیسیا بننے کی غرض سے وہ اس بات سے قطع نظر کہ کسی شخص کا ایمان کیا ہے یا اس کی زندگی میں کوئی ظاہری گناہ تو نہیں، ہر شخص کو عشاء ربانی میں شمولیت کی دعوت دیتے ہیں۔ تاہم زیادہ تر کلیسیائیں اس بات پر چند پابندیاں عائد کرتی ہیں کہ کون عشاء ربانی میں شریک ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ مسیح پر اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ زیادہ تر اس بات کا مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ عشاء ربانی لینے والا کلیسیا میں اچھی ساکھ رکھتا ہو، یعنی وہ شخص کسی ایسے گناہ میں زندگی نہ گزار رہا ہو جس سے اس نے اب تک توبہ نہیں کی۔ کچھ کلیسیائیں یہ مطالبہ بھی کرتی ہیں کہ عشاء ربانی میں شرکت سے پہلے بپتسمہ لیا جائے، اور کچھ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ چرچ کے ممبر بھی ہوں۔ ان سوالات کا تعلق کہ کون عشاء ربانی میں شریک ہو سکتا ہے ابتدائی کلیسیا سے جا کر ملتا ہے۔ اس مسئلے کو پہلی صدی میں لکھے گئے ڈیڈکے میں مخاطب کیا گیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ عشاء ربانی میں شرکت کے لیے بپتسمہ لازم و ملزوم ہے۔ پھر دوسری صدی میں جسٹن مارٹر نے عشاء ربانی میں شرکت کے لیے 3 مطالبات بیان کیے: کلیسیا کی تعلیمات پر ایمان رکھنا، بپتسمہ اور مسیح کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا۔ عشاء ربانی کے متعلق بائبل مقدس کی تعلیمات پہلا کرنتھیوں 11 باب 17 تا 34 آیت میں مرقوم ہیں، اور اس بات پر زور دیتی ہیں کہ وہی ایماندار اس میں شریک ہو سکتے ہیں جو کہ خداوند کی رفاقت میں چل رہے ہیں۔ وہ سب جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور اس لائق ہیں کہ وہ خداوند کی میز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق 2 طرح کے لوگ ہیں جنہیں عشاء ربانی میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے نمبر پر وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے اور وہ جنہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی۔ عشاء ربانی میں شرکت کی اجازت ایسے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے جو کہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اور جو کسی ایسے گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس کا انہوں نے اقرار نہیں کیا۔ بائبل مقدس کے مطابق عشاء ربانی کسی مخصوص کلیسیا یا مسیحی فرقے تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خداوند کی میز ہے، کسی مخصوص چرچ یا کلیسیا کی میز نہیں۔ جو بات اہم ہے وہ محض یہ ہے کہ اس میں شریک ہونے والے نئے سرے سے پیدا شدہ ایماندار ہوں جو کہ خداوند اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ رفاقت میں قائم ہوں۔ عشاء ربانی یادگاری اور غور و فکر کا وقت ہے۔ عشاء ربانی میں شریک ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہر ایک ایماندار اپنے دل اور ارادوں کو جانچ لے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 28 آیت۔ عشاء ربانی کے لیے انگریزی لفظ ہولی کمیونین ہے۔ کمیونین کا تعلق یونین سے ہے۔ کمیونین مسیح کے ساتھ یونین یعنی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ کامن یعنی ایک جیسے خیالات، احساسات اور تجربات میں شریک ہونا۔ خدا کے بیٹے کی موت اور جی اٹھنے میں شریک ہونا نجات کا بنیادی حصہ ہے۔ رومیو 6 باب 3 تا 5 آیت۔ اور یہ موت عشاء ربانی کے حکم میں علامتی طور پر دکھائی دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح کے ساتھ اتحاد نہیں رکھتا تو عشاء ربانی میں شمولیت کا عمل کسی اہمیت کا حامل نہیں۔ ایسا شخص جو کہ روح میں نیا نہیں بنایا گیا یا نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکے۔ پس جو غیر ایماندار عشاء ربانی میں شریک ہوتا ہے وہ ریاکاری کا اظہار کر رہا ہے، اور ایسا کرنا اسے خدا کے غضب کے تحت آنے کے خطرے سے دوچار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا کا فرزند ہے یعنی پہلے سے ایماندار ہے اور ایسی حالت میں عشاء ربانی میں شریک ہوتا ہے جب اس نے کسی مخصوص گناہ سے توبہ نہیں کی، تو یہ بھی ریاکاری ہی کی ایک قسم ہے۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 27 آیت میں لکھا ہے، اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن
اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ پہلا کرنتھیوں 11 باب 27 تا 30 آیت کے مطابق ایمانداروں کو خود کو جانچنا چاہیے تاکہ وہ خدا کی تنبیہ سے بچ سکیں۔ اپنے دل میں گناہ کو پالنا، کسی ساتھی ایماندار کے ساتھ صلح کرنے سے انکار کرنا اور ضدی بن کر اس بات کا انکار کرنا کہ معافی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، خاص طور پر جب اس کی ضرورت ظاہر کی جا رہی ہے، سخت دل اور اس بات کی علامت ہے کہ آپ مسیح کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ بائبل مقدس کے مطابق وہ لوگ جو عشاء ربانی میں شریک ہوتے ہیں انہیں حلیم ہونا چاہیے، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہوں، غیر اقرار شدہ گناہوں سے پاک ہوں اور خدا کی فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہوں۔ اپنے ایمان اور گناہوں کے اقرار کرنے والے شخص کے لیے خداوند کی میز ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے خوش آمدید کہا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کی فراہمی اور فضل میں راحت حاصل کر سکے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔